بگو گازه بره. بگو بره داره میترکه. اوه اوه اوه. یا علی نترکه اینجا. همه خارج شد. 26 اپریل کو ایران کے سب سے بڑے پورٹ بندر عباس میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ جو لوگ موقع پر موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ زمین لرزنے لگی، حتیٰ کہ قریبی جزیرے پر بھی اس دھماکے کا احساس ہوا۔ دھماکے کے مقام کے قریب موجود گاڑیاں اور عمارتیں بری طرح سے متاثر ہوئیں۔ دھماکے کے بعد اٹھنے والا دھواں اتنا زیادہ تھا کہ کئی کلومیٹر دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ پورٹ میں موجود ایک عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس دھماکے میں زخمیوں کی تعداد 700 سے تجاوز کر چکی ہے اور ہلاک شدگان کی تعداد بھی 28 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ خوفناک دھماکہ جس سے ایک بڑا مشروم نما بادل بن گیا نے بیروت کے نیم ایٹمی دھماکے کی یاد تازہ کر دی۔ اس واقعے کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور اسرائیل نے دھماکے کے پہلے دن ہی اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ تاہم 2 دن بعد ایران کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں جو دھواں اٹھا اس میں نارنجی رنگ نمایاں تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس میں نائٹروجن مرکبات یا صنعتی مواد جیسے پینٹ یا ریزین شامل ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ امونیم نائٹریٹ بھی ایک معروف مادہ ہے جس کے ذرات بیروت دھماکوں اور ایرانی شہر نیشابور ٹرین دھماکے میں بھی ملے تھے، لیکن ابتدائی لمحات میں اس پورٹ کو چلانے والی کمپنی کے تعلقات عامہ کے مینیجر نے یہاں امونیم نائٹریٹ کے ذخائر میں دھماکے کی سختی سے تردید کی ہے۔ ایک اور قیاس آرائی جو امریکی خبر رساں اداروں کی جانب سے سامنے آئی یہ ہے کہ بندر عباس میں چین سے آنے والے ایسے کنٹینرز پھٹے جن میں بیلسٹک میزائلوں کے لیے استعمال ہونے والا کیمیکل موجود تھا، تاہم اس خبر کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ اگرچہ امدادی اور سیکیورٹی فورسز دھماکے کی جگہ پر موجود ہیں، لیکن پورٹ کی صورتحال اب بھی شدید طور پر غیر مستحکم ہے۔ بندر عباس کے کسٹم حکام نے کہا ہے کہ دھماکے کی ممکنہ وجہ خطرناک اشیاء اور کیمیکل کا ذخیرہ ہو سکتی ہے۔ تازہ ترین ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کمپریسرز مٹی لا رہے ہیں تاکہ مٹی کے پشتے بنا کر آگ کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے، کیونکہ پورٹ میں سامان سے بھرے کنٹینرز کی بھرمار ہے اور آگ ایک کنٹینر سے دوسرے میں منتقل ہو رہی ہے۔ دوسری طرف صوبہ ہرمزگان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ خطرناک کیمیکل جیسے کہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کے خدشے کے پیش نظر ایمرجنسی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ گھروں کے اندر رہیں، کھڑکیاں بند رکھیں اور اگر باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ اگرچہ آگ پر اب قابو پا لیا گیا ہے، مگر کچھ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایران اسرائیلی حملوں اور تخریبی کارروائیوں کو نہیں روک پا رہا۔